السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جانب ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنیں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آپ لوگوں کو تو دہلی کے اندر جو مسجد کے باہر نماز پڑھ رہے تھے نمازی، ان کے اوپر جو کک مارے گئے، لات مارے گئے، ان کو پیٹا گیا، ان کی نماز توڑی گئی، اس ظالم میں سے تو ایک کو تو فی الوقت سسپینڈ کیا گیا تھا، اور 3 تو جو ہے سو سامنے نہیں آ رہے تھے، وہ لوگ تو حرکت کر کے بھاگ چکے تھے، لیکن وہ تینوں بھی پکڑے گئے، اور جس کو سسپینڈ کیا گیا تھا اس کو باضابطہ طور پہ ڈسمس کیا گیا، کیونکہ جو پریشر انٹرنیشنل لیول پہ جس طریقے سے پڑا، ہتھیار ڈال دینا پڑا۔ اب حالانکہ اس میں صرف وہ آفیسر کی غلطی نہیں ہے، یعنی ان کی سوچ ہی ویسی ہے، ان کی گندگی اتنی بڑھ چکی ہے دیش کے اندر، بیان نہیں کر سکتے، لیکن جو پریشر جو اوپر سے پڑا ہے اس کے چلتے ہوئے ان کو ہتھیار ڈال دینے پڑے، اور بکرا یہ بے خوف بن گیا جس کے اشاروں پہ، جس کی گود میں بیٹھ کے یہ کام کرتا تھا۔ اس ظالم کا تو خیر انت ہو گیا، اب تو جو ہے سو ہمیشہ کے لیے ڈسمس ہو گیا، انہیں نہ زندگی میں کبھی کام کر سکتا، نہ کہیں اور کام کر سکتا ہو، کیونکہ اس کی نشاندہی تو سارا دیش کر چکا ہے۔ کیونکہ ایک ایسے پاپی کو اس نظر سے، یہ حالانکہ اندر کی بات اور پیچھے کی بات یہ نہیں سوچی جا رہی، یہ ایک اکیلے نہتے کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے جس کا دماغ تھا، جس کی سوچ تھی، وہ تو ہم کو علم ہے، ہم کو پتہ ہے، لیکن ہمارے چاہنے والے اور ہمارے دیکھنے والے تو جو کیا اس کو سزا ملنا بولتے، اور سزا اس طریقے سے ملی ہے کہ وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ اور ایک دوسری آپ کو خوشخبری یہ دے دوں، اب وہ تو جمعے کے دن پڑھ رہے تھے، مسجد فل ہو کر باہر روڈ پہ پڑھ رہی تھی، عوام بازو میں، یعنی روڈ پہ بولے تو پوری روڈ پہ نہیں، جبکہ اب نماز کے ٹائم پہ باضابطہ طور پہ، اور اتفاق دیکھیے، اور ان کی نیچ حرکت کی وجہ سے آج وہ مسجد فل ہو رہی ہے۔ آج بولے تو آج ہی نہیں، جب سے وہ حادثہ پیش آیا، جب سے وہ مسجد کنٹینیو بھر رہی ہے، اس کے وہ بھرتے ہوئے یہ اپنے لوگوں کو جو جگہ بس نہیں ہو رہی ہے، جو پڑھ رہے ہیں جس طریقے سے، اب نہ ان کو کوئی روک رہا ہے، نہ ان کو کوئی ٹوک رہا ہے، نہ ان کو کوئی بول رہا ہے۔ لیکن الحمدللہ جذبہ یہ دیکھیے ان دلدار مسلمانوں کا، جس طریقے سے انہوں نے جو ہمت دکھائی، جو دلیری دکھائی، جو بہادری دکھائی، اور ان کو چاروں خانے چت کیا، کیونکہ ان کی سوچ ہی گندی ہے، ان کی سمجھ ہی گندی ہے۔ انہوں جو چاہ رہے ہیں جس طریقے سے اذیتیں دینا، تکلیفیں دینا، نقصان پہنچانا اسلام کو یا مسلمانوں کو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے وجہ سے کئیوں آئے اور کئیوں نیچے سے چلے گئے، ان کو خود کو پتہ ہے، لیکن پھر بھی یہ کوشش کرتے ہیں اور جوتے کھاتے ہیں اور ناکام ہوتے ہیں۔ ہمیشہ ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے، پھر بھی ان کو نہ خیال آتا، نہ ہوش آتا، نہ ان کو کوئی سمجھ ہے۔ خیر، ہم کو ان چیزوں میں نہیں الجھ کر، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو فی الوقت الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کیونکہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب الحمدللہ 3 ٹائم تو مسجد فل ہو رہی ہے، عصر، مغرب، عشاء، یہ 3 ٹائم تو مسجد فل ہو کے باہر نکل رہی ہے عوام، اور یہی پولیس والے وہ لوگوں کا بندوبست بھی کر رہے ہیں ان کی حفاظت کے لیے۔ نماز ختم ہونے تک وہ لوگ ٹھہر رہے ہیں، وہاں پر ٹھہر کے ان کی حفاظت کے لیے ٹھہرے جا رہے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہو چکی ہے وہاں پر، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ۔ جب جب یہ لوگ یہ گند مچائیں گے، جب جب گندگی پھیلائیں گے، ایسے ہی ان کا حال بے حال ہوگا، ایسے ہی رسوا ہوں گے، ایسے ہی بدنام ہوں گے، ایسے ہی ذلیل ہوں گے۔ اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہی، میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں،
کس طریقے سے اذیتیں دی جائے، کس طریقے سے اسلام کو کمتر کیا جائے، یعنی گرایا جائے، ان کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ ظالموں کو یہ تک نہیں معلوم کہ اسلام کو مٹانے والے اور گرانے والے خود مٹ بھی گئے اور خود گر بھی گئے۔ نہ ان کی کوئی اوقات کل تھی، نہ آج ہے، نہ کبھی رہے گی تا قیامت تک۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، ایک بہت خوشی کی بات ہے، اور باضابطہ وہاں سے ہائی کورٹ کا ایک آرڈر بھی ہے کہ آپ نماز پڑھنے والوں کو یہ تکلیف نہیں دے سکتے، چاہے وہ کہاں پر بھی پڑھے۔ اگرچہ جان بوجھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو بولنے کا حق ہے، مارنے کا نہیں ہے، کسی کو منع کرنے کا آپ کو بجا حق ہے، آپ بول سکتے۔ لیکن جب مسجد فل ہے، اس کے بعد باہر پڑھ رہے ہیں، تو نہ آپ کو بولنے کا حق ہے، نہ آپ کو بیچ میں آنے کا کوئی اختیار ہے۔ یہ ہائی کورٹ سے بھی ایک بہت بڑی ایک وہ ہو گئی۔ اور صرف یہ دہلی کی مسجد بول کے نہیں ہے، سارے ہندوستان کے اندر یہ چیز لاگو ہو چکا ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے اس فرمان کے بعد سپریم کورٹ میں بھی ایک چیز دائر کی گئی ہے، سپریم کورٹ نے بھی یہ چیز کھلے الفاظوں میں بتا دی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، ماشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو کل بھی ایک خوشی کی خبر دوں گا جو آپ لوگوں کا دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آپ لوگوں کی نمازیں، آپ لوگوں کی عبادتیں، آپ لوگوں کی تلاوتوں کا اثر ہے، جو ہر چیز میں ہم کو کامیابی و کامرانی سے نوازا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا میں شکر گزار ہوں۔ ایسے ہی نمازیں پڑھیے، ایسے ہی روزے رکھیے، ایسے ہی تلاوتیں کریے، اور ایسے ہی گڑ گڑا کے اللہ سے دعا کریے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز میں ہم کو کامیابی و کامرانی سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رہی بات میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ ایک خوشی کی بات ہے الحمدللہ، جس طریقے سے جو پرمیشن مل چکا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اگرچہ مسجد خالی ہے تو آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے روڈ پہ نماز پڑھنے کا۔ مسجد میں پڑھیے، مسجد میں پڑھیے۔ ہاں، مسجد فل ہو چکی ہے تو آپ برابر جماعت کے ساتھ برابر باہر پڑھ سکتے۔ آپ کو نہ کوئی روک سکتا، نہ آپ کو کوئی ٹوک سکتا، نہ آپ کو کوئی بول سکتا۔ اگرچہ روکا اور بولا تو جو حال اس کا ہوا ہے وہ ہو جائے گا اس کا۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دیکھو، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ باسط ہے، وہ راشد ہے، وہ جبار ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے۔ ہر دعا آپ کی قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ 70 ماہوں کی محبت رکھنے والے ہیں۔ یا اللہ، سلام۔